بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ مسائل اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں۔ روزے سے متعلق اور زکوٰۃ سے متعلق یہ مختصر مسائل اس نظام الاوقات میں لکھے ہوئے ہیں، اور اردو میں اور رومن انگریزی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ جو حضرات حاصل کرنا چاہیں اگر موجود ہو تو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کہتے ہیں دل سے ارادے کو، چاہے زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ ضروری ہے۔ اگر سحری بھی اس نیت سے کیا کہ روزہ رکھنا ہے آج، تو یہ بھی نیت ہی۔ عربی میں مخصوص کلمات بولنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے رات میں نیت نہیں کیا، مثلا طبیعت ٹھیک نہیں تھی وغیرہ، کوئی ایسی خاص وجہ رہی، تو دن میں زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک، یعنی 10:30 بجے تک کا وقت ہے سمجھ لیجئے تقریباً، اس وقت تک آدمی نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصداً اپنے اختیار سے منہ بھر قے کرنا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک اپنی طرف سے قے کرے زبردستی، جیسے ابھی مسئلہ آیا تھا کہ طبیعت بہت متلا رہی تھی تو انگلی ڈال کے، بے چینی بہت تھی تو اپنی طرف سے قے کی، تو اگر اپنی طرف سے کی اور تھوڑی نکلی قے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنی طرف سے کی اور زیادہ مقدار میں نکلی، اس کو منہ بھر کا مطلب اتنی مقدار تھی کہ آدمی اس کو منہ میں روک نہ سکے، چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے اتنی مقدار میں نکلی ہو، تو یہ 2 چیزیں اگر ہیں تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو خالی قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود قے زیادہ ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنی طرف سے کرو اور منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کرے اگر ایسا غلطی سے چلا گیا پانی، تو شام تک روزے دار کی طرح رہے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ عورت یا کسی مرد کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، یعنی غسل کی حاجت ہو جانا، کسی کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے یا کوئی اپنی طرف سے ایسی حرکت کی کہ جس کے نتیجے میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اپنی طرف سے حرکت کرنے کی وجہ سے۔ کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی ہے، لوہا ہے، کچے گیہوں کا دانہ وغیرہ، اگر ایسی چیز بھی نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا، یعنی باضابطہ دھواں لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ ایسے ہی بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا۔ خود بخود دھواں چلا گیا، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ اب آج کل سڑکوں پہ تو دھواں جاتا ہی رہتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا کسی جگہ خوشبو کی دھونی دی جا رہی ہے، عودان رکھا ہوا ہے، دھواں نکل رہا ہے، ہم کوئی باضابطہ جا کے بیٹھ کے دھواں نہیں لیے، اور دھواں آیا ایسے ہی چلا گیا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن خود بیٹھ کے لیں گے دھواں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھا پی لیا، یاد آنے پر یہ خیال کیا کہ اب تو روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، یعنی پہلے کھایا بھول کے، تو بھول کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد آتے ہی رک جانا چاہیے، لیکن مسئلہ معلوم نہیں تھا، بھول کے کھا لیا، سمجھا روزہ ٹوٹ گیا،
اب ٹوٹ ہی گیا ہے یہ سمجھ کے ارادے سے کھایا، قصدن کھایا، تو اب جب قصدن کھایا تو اس کا روزہ اب ٹوٹ گیا اس کا روزہ۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سحری کھائی تو ظاہر ہے کہ روزہ ختم ہو گیا۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے افطار کر لیا، یعنی افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جتنی چیزیں اب تک بیان کی گئی ہیں ان میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، ایک روزہ رکھنا ہے بعد میں، کفارہ نہیں لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ بڑا ہے، 60 روزے 2 مہینے کے مسلسل رکھنا، یا 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، تو کفارہ ان چیزوں میں نہیں ہوتا جو ابھی بیان کی گئی۔ البتہ آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس میں قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ البتہ جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی۔ جانتے بوجھتے روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا یا بیوی سے تعلق قائم کر لیا، تو اب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی رکھنا پڑے گا، ایک روزہ قضا میں اور 60 روزے کفارے میں۔ 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، مسلسل رکھنا ہے، چھوٹنا نہیں ہے ایک بھی بیچ میں، اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا۔ اور بھی مسائل لکھے ہوئے ہیں، آپ حضرات یہ مل جائے تو لے کے ملاحظہ فرما لیجیے۔ کان میں خود بخود پانی چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر غسل کی ضرورت پیش آ گئی تھی مگر سحری سے پہلے نہیں کرے غسل، سحری کے بعد غسل کیے، تو کان میں پانی تو کان میں بہت اندر تو جاتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے چلا بھی گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ کوئی سوئمنگ کرے، تیرے، کان میں پانی چلا جائے اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور رہ گیا کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تو اس میں احتیاط ضروری ہے کہ منہ بھر کلی کرے، منہ اٹھا کے غرغرہ کرے، اور ناک میں صرف نرم حصے تک پانی چڑھائے، اس سے آگے پانی نہ جانے دے۔